السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو جیسا کہ پتہ ہوگا کہ نس میں ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن شروع ہو گئے، اور ہم جو آج بات کرنے جا رہے ہیں ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے جو ایڈمیشن میتھمیٹکس میں ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس، شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اسکول آف نیچرل سائنسز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے ہیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر معراج مصطفیٰ ہاشمی، جو کہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور ڈاکٹر معراج مصطفیٰ ہاشمی کا اگر آپ کو یاد ہو، میرے چینل پہ میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا، آپ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے کہ ہم بات کریں گے کہ ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن کے حوالے سے۔ تو سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل خیریت سے، اللہ کا شکر ہے۔ تو سر ہم شروع کرتے ہیں ایم ایس کے ایڈمیشن کے حوالے سے، اور جو سب سے پہلا کویسچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے ایم ایس میں ایڈمیشن، ایم ایس میتھمیٹکس میں ایڈمیشن لینے کے لیے؟ جی ایم ایس میتھمیٹکس میں جو ایڈمیشن کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے وہ دیٹ از 16 ایئرز آف اسکولنگ، ٹھیک ہے جی، یا 4 ایئرز آف ایجوکیشن آفٹر ایف ایس سی لیول، ایچ ایس سی سی لیول، ٹھیک ہے جی۔ اور میتھمیٹکس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم انہیں ہی لیتے ہیں، یعنی کہ بی ایس ان میتھمیٹکس یا ایم ایس سی ان میتھمیٹکس۔ تو جو ہمارے پاس کرائیٹیریا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، دیٹ از 2 out of 4 CGPA از ریکوائرڈ ان بی ایس میتھ اور ایم ایس سی میتھمیٹکس۔ جہاں پہ اینو سسٹم ہے، جہاں پہ CGPA نہیں دیا جاتا، پرسنٹیج دی جاتی ہے، ان کے لیے 55% مارکس مینڈیٹری ہیں فار سیکیورنگ ایڈمیشن انٹو ایم ایس پروگرام۔ اچھا، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس کے ساتھ ایم ایس میں ایڈمیشن کے لیے کوئی گیٹ سکور بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ کتنا ہے؟ جی گیٹ سکور جو ہے وہ 50 کا گیٹ سکور چاہیے ہوتا ہے ایم ایس میں، اور گیٹ جنرل ہوتا ہے۔ اور گیٹ جنرل ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ یعنی کہ جو گیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور گیٹ جن کا سکور ہے 50 ایکومولیٹو سکور ہے، اور تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایم ایس میتھمیٹکس میں۔ اگر کسی کا گیٹ ابھی نہیں کلیئر یا اس کے مارکس کم ہیں تو ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کوشچن پوچھا ہے، یہ جو گیٹ کے حوالے سے۔ گیٹ جو ہے ابھی مئی میں ایک اناؤنس ہونا ہے، ٹیسٹ ہونا ہے، تو جن لوگوں کا گیٹ ابھی کلیئر نہیں ہے دے کین اپلائی، بٹ دے ہیو ٹو اپیئر ان دا گیٹ دیٹ از اسکیجولڈ ان مئی 2023، اور وہ پاس کریں گے تو ان کے مارکس جو ہے وہ یہ بتا سکیں گے دوبارہ اس میں ایڈمیشن فارم کے اندر۔ تو اس کے بعد جو مئی کے بعد گیٹ آئیں گے اس کے لیے اس میں کلیئر کر کے پھر ایلیجیبلٹی نہیں ملے گی۔ تو گیٹ جو ہے وہ مئی 2023 کے اندر ہر حال میں کوالیفائی ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اس میں 50 نمبر لینا ضروری ہے، اپیئر ہونا بھی ضروری ہے، اور 50 نمبر لینا بھی ظاہر ہے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بعد اگر مئی کے بعد اپیئر ہوں، پاس ہو بھی جائیں تو دیٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ فار ایڈمیشن۔ تو ابھی جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ 14 مئی کو ایک ایگزام ہو رہا ہے گیٹ کا۔ جی بالکل، 14 مئی کو میں نے کہا آپ سے کہ 14 مئی کو اسکیجولڈ ہے۔ تو جو انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں انہیں میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ وہ اپیئر ہو جائیں اس میں، اگر انہوں نے گیٹ نہیں کوالیفائی کیا ہوا، اور پھر وہ گیٹ کوالیفائی کریں، اینڈ دین دے کین گیٹ انٹو ایڈمیشن۔ ادروائز اگر وہ لیٹ ہو گئے تو دے وونٹ بی ایبل ٹو اپلائی فار ایڈمیشن۔ لیکن اس کی جو ڈیڈ لائن ہے ایم ایس اور پی ایچ ڈی ایڈمیشن کی وہ تو 8 مئی ہے، تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح سے؟ جی بالکل اپلائی کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ جو گیٹ کا ہے ادھر بھی وہ کر دیں اپلائی ٹیسٹ کے لیے۔ ٹیسٹ کے بھی تو ایک وہ اسکیجول دیتے ہیں اور وہ سارا کچھ، تو وہاں پہ بھی اپلائی کریں۔ میرے خیال فارم میں ایک آپشن ہے، ٹھیک ہے، جدھر وہ بتا سکتے ہیں کہ جی گیٹ میں اپیئر ہوں گے آن 14 مئی، اور جب اس میں پاس ہو جائیں تو دیر از اے وے کہ جی وہ نمبر دوبارہ پوچھتے ہیں، یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ فارم پہ دوبارہ دیر از این آپشن کہ جس کے تھرو وہ بتانا پڑتا ہے دوبارہ سے، تو وہ ہو جائے گا اگر وہ کلیئر کر لیتے ہیں، دین دے بیکم ایلیجیبل۔ اچھا ٹھیک ہے، کیوں آپ 14 مئی کے بعد، یہ کیونکہ امپورٹنٹ ہے کہ 14 مئی کے بعد آپ جب بھی آئے گا وہ پھر آپ کنسیڈر نہیں ہوں گے، آپ کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے کیونکہ آپ بیسک ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا میٹ نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو سر ہم اب آگے چلتے ہیں، ایم ایس ایڈمیشن کی بات ہو، ایم ایس ایڈمیشن کے لیے میتھمیٹکس میں ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کی بات ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں کسی کا ایڈمیشن ہو گیا ہے اور اب وہ فرسٹ سیمیسٹر میں آ گیا ہے، تو اس فرسٹ سیمیسٹر اور سیکنڈ سیمیسٹر، یا آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر بتا دیں کہ یہ کتنے سال کا ہے اور اس میں کورس ورک کتنا ہے اور ریسرچ ورک کتنی ہے؟
دیکھیں 2 سال کا پروگرام ہوتا ہے, منیمم 2 years اینڈ میکسیمم 4 years, ٹھیک ہے. اور شروع میں ہمارے جو ہیں دیر آر کور کورسز جو کہ 4 کور کورسز ہوتے ہیں, اینڈ دین دیر آر 4 الیکٹیو کورسز. سو ٹوٹل ملا کے اٹ از اے 24 credit hour کورس ورک, ٹھیک ہے جی, وچ از فالوڈ بائی اے 6 credit hour تھیسس ورک. تو ٹوٹل ہمارے پاس 30 credit hour کا جو ہے نا ڈگری پروگرام ہے یہ. اور جو جہاں تک میں نے کورسز کی آپ سے بات کی, سو دیر آر 4 کور کورسز وچ انکلوڈ الجبرا, جیومیٹری, ایڈوانس فنکشنل انالیسس اینڈ کمپٹیشنل میتھمیٹکس. سو یہ 4 کور کورسز ہیں. اس کے علاوہ الیکٹیو کی ایک کمپریہنسو لسٹ ہے ہمارے پاس, اور ہم 7 سے 8 الیکٹیو آفر کر رہے ہوتے ہیں نارملی. تو نمبر ویری کر جاتا ہے بعض اوقات ڈپینڈنگ آن دا اویلیبلٹی آف ریسورسز. تو اپنے ایریاز کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے آفر کرتے ہیں کورسز. ان میں سے اسٹوڈنٹس کے پاس آپشن ہوتا ہے الیکٹیوز کو رجسٹر کرنے کا. تو جو ہے کورس ورک جیسے ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو ایک سپروائزر الوکیٹ کر دیا جاتا ہے, وہ سپروائزر کے ساتھ پھر ریسرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, دیٹ از آل. ٹھیک ہے. تو صحیح ہے. تو کورس ورک کا آپ کو پتہ چل گیا کہ فرسٹ سیمیسٹر میں کور کورسز ہیں, سیکنڈ سیمیسٹر میں الیکٹیو کورسز ہوں گے. تھوڑا سا آج کل تھوڑا اس پہ بات ہو رہی ہے مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس, اور وہ کیونکہ میتھمیٹکس کافی انٹیگرل پارٹ ہے اس کا, تو کچھ ایسے کورسز بھی ہیں جس میں اسٹوڈنٹ صرف پروگرامنگ سیکھ لیں, شاید وہ ڈیٹا سائنس یا مشین لرننگ کی طرف نہ جا سکیں. تو ایسے بھی کوئی کورسز ہیں, ان میں شاید آپ نے کوئی نام لیا ہے کمپیوٹیشنل میتھمیٹکس کا, تو ایسے کورسز ہیں آگے؟ دیکھیں کمپیوٹیشنل میتھمیٹکس جو ہے وہ تو ہمارا کور کورس ہے, ٹھیک ہے. اس میں نومیریکل میتھڈس پڑھتے ہیں, اور کافی ڈیٹیل میں جو ہے نومیریکل میتھڈس اس میں پڑھائے جاتے ہیں, ڈفرینشیل ایکویشنز کے لیے بھی, الجبرائک ایکویشنز کے لیے بھی, اینڈ سو فورتھ. ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو الیکٹیو کی ہماری لسٹ ہے اس میں بھی نومیریکل کے کورسز موجود ہیں, نومیریکل میتھڈس کے, اور بڑے انٹرسٹنگ کورسز موجود ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں, دیر از اے کورس فار دا فائنائٹ ڈفرینس میتھڈ. جی, تو وہ بڑا اچھا کورس ہے, اور اپلیکیشنز میں کافی یوز بھی ہوتا ہے. چاہے آپ جو لوگ فلوئڈ میکینکس میں ریسرچ کر رہے ہیں, یا ایون کہ جنرل ریلیٹیوٹی میں ریسرچ کر رہے ہیں, یا ڈفرینشیل ایکویشنز میں ہی کر رہے ہیں کام, تو ان کے لیے بڑا یوزفل ہے. تو مشین لرننگ کی آپ نے بات کی, یقیناً مشین لرننگ کے ڈومین میں جانے کے لیے اگر آپ کی وہ پروگرامنگ اسکلز اور کمپٹیشنل ڈومین بہت اچھی ہو تبھی آپ اس میں ایکٹیولی پرسو کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک بڑی اچھا بیس پرووائڈ کر دیتے ہیں یہ کورسز اسٹوڈنٹس کو, سو دیٹ دے آر ویری ویل اکوپڈ ٹو اسٹڈی مشین لرننگ کورسز, اور بیسیکلی MS ان ڈیٹا سائنس اف دے وانٹ ٹو. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم ریسرچ کی طرف آتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ریسرچ فیز میں انٹر ہو جاتے ہیں تو ان کی فیسلٹیز کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا ان کے کوئی ریسرچ روم ہے, اور کیا ان کے لیے فنڈز اویلیبل ہیں جس میں ان کو اسٹیشنری یا ان کو کوئی گرانٹ ہے جس میں وہ کانفرنس اٹینڈ کر سکتے ہیں, کوئی ایسی چیز یہاں پر ہے؟ جی بالکل ہے. پہلے تو آپ نے ریسرچ روم کی بات کی. سو وی ہیو ریسرچ رومز فار دی MS اسٹوڈنٹس. MS اسٹوڈنٹس وہاں بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں, ریسرچ کا کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فنڈس کی بات کی, تو ڈیفینیٹلی ہر اسٹوڈنٹ کو جو ہے NUST 50,000 کا ریسرچ فنڈ پرووائڈ کرتا ہے, جس میں سے کہ وہ اسٹیشنری آئٹمز ہو گئے, کانفرنس کے لیے پارٹیسپیشن ہو گئی, یا کانفرنس میں کہیں ٹاک وغیرہ دینی ہو تو اس کے لیے بھی فنڈنگ ہم دیتے ہیں. جی اچھا, صحیح. تو اس کے بعد میں چلوں گا کہ آپ یہ بتائیے گا کہ جو اسکالرشپ ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ آپ MS میں آ رہے ہیں اور ہر کوئی اسکالرشپ کی تلاش میں ہوتا ہے, تو MS میں کوئی اسکالرشپ بھی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے؟ دیکھیں MS میں پریویسلی وی ہیڈ NUST نیڈ بیسڈ اسکالرشپ, وہ ابھی مجھے پتہ چلا ہے دیٹ ہیز بین ڈسکنٹینیوڈ. اس کی جگہ پہ ایک لون کی پروویژن NUST نے ضرور رکھی ہے, تو وہ اس کے بارے میں جو ہے ڈیٹیلز ہم بعد میں بتا سکیں گے ظاہر ہے آپ کی آڈینس کو, کیونکہ آئی ہیو جسٹ لرنڈ اباؤٹ اٹ. بٹ دیر از اندر اسکالرشپ اسکیم دیٹ از کالڈ ICT اینڈومنٹ فنڈ اسکیم. وہ میتھمیٹکس کے لیے موجود ہے, بٹ دیٹ از اے ویری کمپیٹیٹیو اسکیم, اور اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے کافی جو ہے وہ اس کا میرٹ ہائی ہوتا ہے. بیسک جو ہے بیسک اس کا 3.75 CGPA ضروری ہے پہلے سیمسٹر کے اندر, اگر آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہو جائیں تو.
اینڈ دین پھر ایک میرٹ بنتا ہے, اینڈ ایز اے سیٹ اٹ از ویری کمپیٹیٹیو, تو بڑے کم لوگوں کو وہ مل پاتا ہے. اچھا, تو میں اسکالرشپ کے حوالے سے جو ہم کویشچن ریز کر رہے ہیں وہاں پر آپ جا کے نس کی ویب سائٹ پہ جو نئی پالیسی ہے, ابھی ہم کوئی اگر آپ کو بات کریں گے تو شاید وہ جو ہے ویلڈ نہ ہو پالیسی رہے یا نہ رہے, تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے اس کی جو اپ ڈیٹڈ پالیسی ہے وہ آپ دیکھیے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ انٹرویو تو لازمی دیکھ رہے ہیں, ویڈیو ہے آپ فوراً دیکھیں گے, آپ کو ایک انفارمیشن مل جائے گی, لیکن نسٹ کی ویب سائٹ اور اس کے ساتھ جو SNS کی ویب سائٹ ہے اس کو بھی آپ ضرور وزٹ کیجیے گا. تو اب ہم تھوڑا سا اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات امپورٹنٹ یہ کر دوں کہ آپ اگر کوئی مجھ سے کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں کسی قسم کا تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی کنفیوژن ہے وہ میں آپ کی دور کر دوں گا, ود ان 1 day یا 2 day میں اس کا آنسر کروں گا. تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں, لیکن ایک اور بھی چیز یا میں ساتھ مینشن کرنا چاہوں گا, آپ نے جو اپلائی کرنا ہے وہ آن لائن اپلائی کرنا ہے, کوئی بھی آپ سے ان پرسن آپ کے ڈاکومنٹ نہیں لے گا, آپ نے آن لائن MS کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے اور PhD کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے. تو ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے پاس میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں جو ریسرچ ایریاز ہیں جن پہ اسٹوڈنٹ آ کے کام کر سکتے ہیں, ریسرچ فیز میں آ کے کام کر سکتے ہیں, کائنڈلی ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ کون کون سے ریسرچ ایریاز ہیں جن پہ اسٹوڈنٹ کام کر سکتے ہیں. جی بالکل, ہمارے پاس ڈائیورس فیلڈز آف ریسرچ اویلیبل ہیں جن میں کہ ہم سپرویژن پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو ان میں ہمارے پاس جو ہے الجبرا ہے, میتھمیٹیکل انالیسز ہے, ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشنز ہے, ہم اس میں ایگزسٹنس تھیوری پہ بھی کام کرتے ہیں, اپلیکیشنز پہ بھی کام کرتے ہیں, اور ان کے نیومیریکل میتھڈس پہ اور سولوشنز پہ بھی کام کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس فلوئڈ میکینکس ہے, فلوئڈ میکینکس میں ہمارے پاس تھیوریٹیکل فلوئڈ میکینکس بھی ہے, کمپٹیشنل فلوئڈ ڈائنامکس میں بھی لوگ کام کرتے ہیں, اسپیسیفکلی نیومیریکل میتھڈس جو فلوئڈ میکینکس میں یوز ہوتے ہیں ان پہ بھی کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جنرل ریلیٹیوٹی کا ایریا موجود ہے جس میں بڑے آج کل ریسرچ ہو رہی ہے اور لوگ پیپر بھی لکھتے ہیں اس میں. تو بیسیکلی کاسمالوجی بھی ایک ڈومین ہے جو کہ اس میں کور کرتے ہیں ہمارے پاس فیکلٹی ممبرس ہیں ایسے. اس کے علاوہ سیمیٹری میتھڈس فار ڈفرینشیل ایکویشنز ہے جس میں سیمیٹری میتھڈس پڑھائے جاتے ہیں ٹو ڈیل ود دا سولوشنز آف دا ڈفرینشیل ایکویشنز. تو وہ بھی ایک بڑا اچھا ایریا ہے جس میں لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گراف تھیوری ہے ہمارے پاس, ٹپالوجی کا بڑا اچھا ایریا ہے, بڑا پیور میتھمیٹکس کی سائڈ پہ اگر آپ بات کریں تو. آئی ہوپ آئی ہیو کورڈ ایوری تھنگ. جی بالکل صحیح ہے. تو یہ ہم نے کچھ ریسرچ ایریاز کی ڈیفینیٹلی بات کی ہے. آپ SNS کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس کے ہر فیکلٹی ممبر کا پروفائل بھی دیکھ سکتے ہیں, اور پھر جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ میں نے کچھ انٹرویو بھی کنڈکٹ کیے ہیں جو کہ آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. جو میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں فیکلٹی ممبر ہیں انہوں نے انٹرویو دیے ہیں, کچھ لوگوں نے ابھی نہیں دیے ہیں, کچھ لوگوں نے انٹرویو جن کے میں نے کنڈکٹ کیے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں MS کے حوالے سے میں آپ سے ایک دو چیزیں باقی رہ گئیں جو کہ آڈینس انٹرسٹڈ ہوں گے اس میں. ایک تو یہ فیکلٹی کے حوالے سے بتائیے گا کہ میتھمیٹکس میں تمام فیکلٹی کیا PhD کوالیفائڈ ہے یا کچھ MS کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اس میں MS کے لوگ بھی ہیں؟ اوکے, نہیں ہماری جو ہے ساری PhD جو ہے الحمدللہ وہ PhD کوالیفائڈ ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو آخری چیز جو اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں MS میں, MS میتھمیٹکس میں, وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کی نمبر آف سیٹس کتنی ہیں؟ جی ہمارے پاس ماسٹرز کی جو ہے نمبر آف سیٹس 44 ہیں. ہم نے پچھلے 2 سال میں سیٹس بڑھائی ہیں اور ہمارے جو نمبر آف ایڈمیشنز ہیں وہ بھی بڑھے ہیں. اس کی جو ریزن ہے وہ ظاہر ہے ہمارا ہم کوالٹی ٹیچنگ کی طرف, ہمارا کوالٹی ریسرچ کی طرف ایک ایمفیسس ہے, اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں سے, اینڈ دین یو یوز ٹو اپلائی. تو اپلیکیشنز ہماری بڑی ہیں ان دا پاسٹ ایئرس. اچھا, اور اس میں کتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں MS میں؟ دیکھیں اراؤنڈ 100+ اپلیکیشنز جو ہیں وہ ریسیو ہوتی ہیں, اور ان میں سے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کوئی 37 لوگوں کو جو ہے ایڈمیشن دیا تھا, آفر کیا تھا.
اچھا، اور اس میں ایک چیز میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تو ایم ایس میں ایڈمیشن کے لیے کوئی انٹرویو، کوئی ٹیسٹ ہے یا نہیں ہے؟ جی یہ کوشچن جو ہے ہم سے شاید پہلے مس ہو گیا، اس کو پہلے ایڈریس کر لینا چاہیے تھا. بیسیکلی دیر از نو انٹرویو. پریویسلی وی یوز ٹو کنڈکٹ دا انٹرویوز بٹ ناؤ نسٹ ہیز چینج اٹس پالیسی. انہوں نے اب جو ہے صرف گیٹ کے ٹیسٹ پہ اور وہ جو پریویس اکیڈیمک ریکارڈ ہے اس کی بیس پہ جو ہے لسٹ جو ہے وہ جنریٹ کر لیتے ہیں اور انٹرویو نہیں ہوتا، اور وہ لسٹ بنا کے بس ڈپارٹمنٹ کو فارورڈ کر دیتے ہیں اینڈ دا اسٹوڈنٹس آر دین آفرڈ دی ایڈمیشن. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ کوئی ایڈمیشن، کوئی انٹرویو ایڈمیشن ایم ایس میں میتھمیٹکس میں ایڈمیشن کے لیے کوئی انٹرویو نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. آپ نے آن لائن اپلیکیشن ڈالنی ہے ویب سائٹ پہ، نس کی ویب سائٹ پہ، اور پھر آپ جو ہے پروسیس میں آ جائیں گے. تو یہاں پر میں ختم کروں گا. ایم ایس کے حوالے سے جو ہم نے ڈسکس کیا، ایلیجبلٹی کرائٹیریا، اسکالرشپ اور سو آن. ایک آخری کویشچن میرے ذہن میں ابھی آیا، وہ یہ کہ ہمارے جو اپلائی کرتا ہے ایم ایس میں اس کو ظاہری بات ہے آگے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ جاب کہاں کرے گا یا پی ایچ ڈی میں کہاں اپلائی کرے گا. تو ہمارا جو ایم ایس کا گریجویٹ ہے میتھمیٹکس کا، وہ آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ وہ کہاں پر جاب کر رہا ہے یا کیا وہ پی ایچ ڈی کے لیے باہر گیا ہوا ہے؟ ہمارے گریجویٹ کہاں پر انڈکٹ ہو رہے ہیں؟ جی ہمارے جو گریجویٹ ہیں وہ نارملی کالجز میں لیکچرر کے طور پہ جاب کرتے ہیں کچھ لوگ، جن کو میں نے دیکھا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اس کے علاوہ ایک بہت اچھی پروپورشن ایسی ہے جو کہ ہمارے باہر ایڈمیشن سیکیور کر لیتے ہیں فار دا پی ایچ ڈی اسٹڈیز، وچ از ویری امپورٹنٹ. آپ کی آڈینس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک کنسیڈریبل نمبر ہمارا جو ہے ایم ایس کے گریجویٹس ہیں، دے ایکچولی گو ابراڈ فار دی ہائر اسٹڈیز، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ کوئی اگر مثال کے طور پہ پی ایچ ڈی کے لیے ایک جانا چاہ رہا ہے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ہمارا ایم ایس کا، اور سر ایگری کریں گے کہ ہمارا جو ایم ایس کا کورس ورک ہے وہ سارا جو ہے انٹرنیشنل بیسڈ ہے. ہم نے اس کو ریسنٹلی ریوائز بھی کیا ہے. تو سر ایسی ہی بات ہے؟ جی بالکل، ہم نے ریویژ کی ہیں اور ہم نے بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے اپنے کریکولم کو ریوائز کیا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم نے کور جو ہے اٹ انکلوڈز ویری انٹرسٹنگ کورسز. وہ سارے وہ کورسز ہیں جو کہ آپ کا جن کو صحیح معنوں میں آپ کور کہہ سکتے ہیں. آج کل کے لیٹسٹ ٹرینڈز دیکھتے ہوئے میں نے پہلے بتا دیا تھا کور کورسز کے بارے میں. تو اسی طرح ہمارے الیکٹیو کی جو لسٹ ہے وہ بھی بڑی ایکسٹینسو ہے اور بہت ورائٹی ہے ہمارے پاس، جیسے کہ میں پہلے اس پہ بات کر چکا ہوں. صحیح. تو بالکل ہم نے بہت ڈیٹیل میں ایم ایس میتھمیٹکس کے حوالے سے بات کی. اب ہم بات کریں گے، ود یور پرمیشن میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک بروشر ہے وچ وی ہیڈ آلریڈی سرکولیٹڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس، جو کہ ایم ایس اور پی ایچ ڈی پروگرام سے متعلق ہے. اس میں ہمارے ریسرچ گروپس بھی مینشن ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی جو یہ یوٹیوب کی یہ والی ویڈیو ہے اس کے نیچے ایک لنک لگا دیں اور اس لنک کے تھرو وہ اس پیج کو ایکسیس کر لیں، تاکہ کوئی اگر چیز اس انٹرویو میں کور نہ ہوئی ہو یا رہ گئی ہو تو جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں، وہ ادھر سے جا کے اس کو دیکھ لیں. تو اس میں ریسرچ ایریاز کے بارے میں، فیکلٹی کے بارے میں کافی کمپریہنسو ہم نے انفارمیشن پرووائڈ کی ہے. سو وہ پوسٹرز جب اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں ہوں گے، کینڈیڈیٹس کے ہاتھ میں ہوں گے، سو دے ول ہیو ویری گڈ انفارمیشن اباؤٹ ایس این ایس اینڈ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ ان پرٹیکولر. جی بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے اور میں یہ لنک جو ہے یہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ کوئی بھی مائنر سا بھی کویشچن ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا آنسر بھی کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے نس کی ویب سائٹ بھی دیکھنی ہے اور ایس این ایس کی ویب سائٹ کو بھی ضرور ایک دفعہ وزٹ بھی کرنا ہے. تو ابھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ایم ایس میتھمیٹکس میں ایڈمیشن لینے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا فیسلٹیز ہیں، ان کی ہم نے بات کی. اب ہم چلتے ہیں پی ایچ ڈی میتھمیٹکس میں ایڈمیشن لینے کے لیے. تو سر یہ بتائیے گا کہ پی ایچ ڈی میں ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ جی پی ایچ ڈی میں 18 ایئرز آف ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے، along ود جو ہماری ایم ایس اور ایم فل کی ڈگری ہے اس میں 3 آؤٹ آف 4 CGPA ہونا ضروری ہے، یا اگر یونیورسٹی 5 میں سے CGPA دیتی ہے تو 3.75 جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے. آئی ریپیٹ 3 آؤٹ آف 4 اور 3.75 آؤٹ آف 5 یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ
جو گیٹ سبجیکٹ ٹیسٹ ہے وہ بھی کوالیفائی کرنا ہوتا ہے, اور جو گیٹ کا اسکور ہے اس میں وہ 60% ریکوائرڈ ہوتا ہے, منیمم اسکور 60% از ریکوائرڈ. اس کے علاوہ جو ایم ایس ایم فل کے ایلیجیبل ایریاز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی آڈینس کے لیے کہ جی ایم ایس ایم فل کن کن سبجیکٹس میں کیا ہو, سو دیٹ یو بیکم ایلیجیبل فار پی ایچ ڈی میتھمیٹکس. وہ جو ایریاز ہیں وہ میتھمیٹکس ہے اوبیسلی, ایم ایس / ایم فل ان میتھمیٹکس, اور فزکس, کمپیوٹر سائنس ہے, دین کمپٹیشنل سائنس اینڈ انجینئرنگ ہے. وہ کمپٹیشنل سائنس اینڈ انجینئرنگ جو ہے وہ ہمارے ہی نسٹ ہی آفر کر رہا ہے, یہاں پہ ایک اسکول ہے سائنس کے نام سے, وہ آفر کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایم ایس ایم فل الیکٹرانکس میں اگر کسی نے کیا ہو تو وہ بھی ایلیجیبل ہیں. دین ایم ایس / ایم فل اسٹیٹسٹکس, بٹ اسٹیٹسٹکس کے لیے بی ایس ان میتھمیٹکس کا ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. ایسا ایم ایس ایم فل اسٹیٹسٹکس میں جس کے ساتھ کہ بی ایس بھی اسٹیٹسٹکس میں ہو, دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ فار ایڈمیشن ان ٹو دا پی ایچ ڈی ان میتھمیٹکس, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ الیکٹریکل انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ, میکاٹرونکس انجینئرنگ, کمپیوٹر انجینئرنگ, سافٹ ویئر انجینئرنگ, ایروسپیس انجینئرنگ اینڈ ایویونکس انجینئرنگ, یہ ساری وہ انجینئرنگ ہے کہ اگر ان انجینئرنگس کے اندر ایم ایس ایم فل کی ڈگری ہو, سو دا کینڈیڈیٹ بیکمز ایلیجیبل فار ایڈمیشن ان ٹو دا پی ایچ ڈی میتھمیٹکس پروگرام. بالکل صحیح ہے. تو بہت ڈیٹیل میں آپ نے بتایا, اور آئی ہوپ کہ جو دیکھنے والے ہیں مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں وہ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کون سی ڈگری ہے اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ اب پی ایچ ڈی میں کسی نے اپلائی کر دیا, اور یہ بتائیے گا کہ اس میں کتنی سیٹس کتنی ہیں؟ پی ایچ ڈی میں ہمارے پاس ابھی 30 سیٹس ہیں جو اویلیبل ہیں, اور ہمارے پاس جو ابھی کرنٹ گریجویٹس ہیں پی ایچ ڈی کی جو اسٹرینتھ ہے دیٹ از 40. ہمارے پاس 40 اسٹوڈنٹ ابھی موجود ہیں, بٹ دا اویلیبلٹی آف سیٹس از آلسو کنسرن فار دا اسٹوڈنٹ, تو وہ ہمارے پاس 30 سیٹس بھی اویلیبل ہیں. وی ہیو دا اسپیس. یہ جی. اچھا, تو اس میں جو نمبر آف اپلیکینٹس ہیں کچھ آئیڈیا ہے کہ وہ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ چیز ویری کرتی ہے. جو فال ہے ہمارے پاس فال سیمسٹر, اس کے لیے لوگ زیادہ اپلائی کرتے ہیں, اسپرنگ کے لیے لوگ کم اپلائی کرتے ہیں. تو یہ چیز ویری کرتی ہے. آئی کین ناٹ ٹیل دی ایگزیکٹ نمبر, بٹ یو نو سم ٹائمز وی ہیو مور دین 25 اپلیکیشنس ان فال, سم ٹائمز وی ہیو اراؤنڈ 20. تو یہ ایگزیکٹ نمبر دینا ذرا مشکل ہے میرے لیے. صحیح, یہ ویری کرتا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ پی ایچ ڈی میں جو ایڈمیشن ہے وہ آپ سال میں 2 دفعہ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. کسی کا ایڈمیشن اگر ہو گیا ہے پی ایچ ڈی میں تو کورس ورک کتنا ہے, اور ریسرچ ورک میں وہ کب انٹر ہوتا ہے؟ جی, میں تھوڑا سا آپ کو, اگر کوشچن آپ کا ریلیونٹ ہے, لیکن ایک کوشچن آئی تھنک جو ہے بنتا تھا کہ جی وہ ایڈمیشن کے لیے کوئی انٹرویو وغیرہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ نہیں. صحیح. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پہلے وہ آنسر کر دوں اور پھر آئی کین موو فارورڈ. تو ایڈمیشن کے لیے ایک ہمارا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے. جب ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سارے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پورے بھی کر لیتے ہیں تو دے ہیو ٹو گو تھرو این انٹرویو, جو کہ انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہے ہماری ایک پی ایچ ڈی ایڈمیشن اینڈ ایگزامینیشن کمیٹی. وہ ڈپارٹمنٹ سے ہی بنتی ہے, اینڈ اس میں ہم جو ہے بیک گراؤنڈ اسٹوڈنٹ کا اور ان کا جو نالج ہے بیسک سبجیکٹس میں, اس کے علاوہ اپلائڈ سبجیکٹس میں, وہ ہم سارا انٹرویو میں ہم اسیس کرتے ہیں, اینڈ دین ہم ریکمنڈیشن اپنی دیتے ہیں اس حوالے سے. اچھا, بالکل صحیح ہے. تھینک یو. آپ نے یہ کویشچن بڑا امپورٹنٹ تھا. ایم ایس میں کوئی انٹرویو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, لیکن پی ایچ ڈی میں آپ کو ایک انٹرویو دینا پڑے گا. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس یہاں پر ہے. تو جیسے میں نے پہلے آپ سے پوچھا کویشچن کہ اب ایک اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن یہاں پر ہو گیا ہے, اسے سپروائزر ایلوکیشن ہو گئی ہے, تو یہ بتائیے گا کورس ورک اور ریسرچ ورک کتنا ہے یہاں پر؟ دیکھیں جی کہ 18 کریڈٹ آورس کا کورس ورک ہے وچ از اے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ. تو وہ اب سپروائزر اور جی سی ایک ہماری بن جاتی ہے, ان کے ریکمنڈیشنس پہ جو ہے ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کورس ورک کمپلیٹ کرتے ہیں. وانس دا کورس ورک از کمپلیٹڈ, کورس ورک کمپلیٹ ہونے کے بعد کوالیفائنگ ایگزامینیشن آ جاتا ہے. وہ کوالیفائنگ ایگزامینیشن جو ہے اٹ کمپرائزز آف 2 پارٹس, ٹھیک ہے. ایک ہمارے پاس ریٹن ایگزامینیشن ہوتا ہے اور ایک اورل ایگزامینیشن ہوتا ہے.
اس کوالیفائنگ ایگزامینیشن میں 65% پاسنگ مارکس ہیں. سو جب وہ کوالیفائی پارٹ اے میں, کیونکہ پارٹ بی از دا اورل ایگزامینیشن, اس میں مارکس کا نہیں ہوتا, اس میں جو ہے وہ ایک اورل ایگزامینیشن ہوتا ہے, اس میں پاسنگ کرائٹیریا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو جب وہ کوالیفائنگ ایگزامینیشن بھی پاس ہو جاتا ہے, اس کے بعد اسٹوڈنٹ انٹرز انٹو دا ریسرچ فیز. پھر ریسرچ فیز میں وہ کیونکہ جو ہمارا, میں ایڈ کرتا چلوں کہ کوالیفائنگ ایگزام پارٹ بی جو کہ اورل ایگزامینیشن ہے, اس میں ہی جو ہے ٹائٹل آف دا تھیسس فائنلائز کرنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو. ان کو ایک سنوپسس ڈیفینس بھی ایک طرح کا دینا ہوتا ہے, جس میں ٹائٹل فائنل ہو جاتا ہے, اور پھر اس ٹائٹل کے ساتھ ریسرچ جو ہے اسٹوڈنٹ وہ شروع کر سکتے ہیں. اچھا, تو اس میں ایک کورس ورک جب کر لیتا ہے تو اس کو پارٹ اے اور پارٹ بی میں جانے کے لیے کورس ورک میں کوئی ریکوائرمنٹ ہے, کوئی سی جی پی اے اس کو ریکوائرڈ ہوتا ہے, منیمم سی جی پی اے, ادروائز وہ پھر آگے نہیں جا سکے گا؟ جی سوری, یہ میں مس کر گیا. 3.5 سی جی پی اے کی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے. A student has to attain a 3.5 CGPA, has to get 3.5 CGPA in 18 credit hour coursework in order to appear in the qualifying examination. تو یہ تو پریلیمنری ریکوائرمنٹ ہے, یہ پوری نہیں ہوگی تو وہ کوالیفائنگ ایگزامینیشن میں اپیئر نہیں ہو سکیں گے. صحیح, بالکل صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ریسرچ ورک کر رہا ہوتا ہے, تو یہاں پر آپ بتائیے گا, کیونکہ یہ بھی ایک کنسرن ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اپلائی کر رہے ہیں پی ایچ ڈی میں, تو کتنے سال میں ہمارا کیا رہا ہے اسٹیٹ کے, کتنے سال میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی آن دا ایوریج, اور میکسیمم ڈیوریشن ویسے کتنا ہے؟ دیکھیں, منیمم ڈیوریشن از 3 years, ٹھیک ہے, اور میکسیمم ڈیوریشن از 8 years, ٹھیک ہے. لیکن 8 سال جو ہے بہت کم کیسز جو ہے 8 سال کے اندر جاتے ہیں. آپ نے مجھ سے ایوریج پوچھی, آئی ووڈ سے 5 years. 5 years شوڈ بی دی ایوریج, کہ جی اس میں 3 سال میں کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. کورس ورک ہے, کوالیفائنگ ایگزامینیشن ہے, اور پھر ریسرچ بھی ہے. پھر ریسرچ میں جو ہے پیپر پبلیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. 2 پیپرز جو ہیں وہ پبلش کرنے ہوتے ہیں. اس کا ڈیٹیل جو ہے وہ ہم آپ سے بعد میں شیئر کر لیں گے ابھی, کیونکہ اس میں آج کل AJRS کی کیٹیگری بنا دی ہیں HEC نے, تو وہ بعد میں بات ہو سکتی ہے اس پہ. بٹ فار ناؤ ہمارے پاس, کیونکہ آپ نے ٹائم کا پوچھا تھا, تو ٹائم تو یہ ہے کہ 5 سال میں کہوں گا کہ آن ایوریج اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کر جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس ایسی ایگزامپلس بھی موجود ہیں کہ اسٹوڈنٹس نے 4 سال کے بعد بھی, فوراً 4 سال کے بعد بھی کر لی ہیں ڈگریز. تو یہ تو اسٹوڈنٹ کے پیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں. صحیح. اچھا, اب یہ 4 to 5 years کا ایک ٹائم ہے, اور ایک اسٹوڈنٹ یہاں پر آتا ہے, پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ وہ آتا ہے, تو کیا اس کے لیے کوئی اسکالرشپ اپرچونیٹیز یا کوئی TVF اپرچونیٹیز, کچھ ایسی اپرچونیٹیز ہیں یہاں پر کہ وہ سروائیو کر سکے؟ اچھا, یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ کوشچن پوچھا. اٹ از, آئی شوڈ سے, دا پرٹیننٹ کوشچن, ویری پرٹیننٹ کوشچن. اور یہ جو آپ کی آڈینس ہے ان کے انٹرسٹ کے لیے میرا خیال ہے اٹ از دا موسٹ وائٹل ہیئر. تو ہمارے پاس نسٹ نے ریسنٹلی ایک بڑی اچھی اسکالرشپ کی اسکیم آفر کی ہے. پہلے یہ نہیں تھی, وچ از کالڈ نسٹ PhD فیلوشپ اسکیم. اس اسکیم کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسکالرشپ اویل کر سکتے ہیں اب, اور وہ گریجویٹ اسسٹنٹشپ بیسیکلی کر سکتے ہیں along with the supervisor. اس کے جو ہے 10,000 روپیز ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیوشن فی ہے وہ کمپلیٹلی ویو آف ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کچھ ایڈیشنل جابس کر سکتے ہیں انڈر دس فیلوشپ. وہ جابس کیا ہیں؟ وہ ٹیوٹرشپ ہے فار اے کورس, TA کے طور پہ کام کر سکتے ہیں, ٹیچنگ اسسٹنٹ کے طور پہ, ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. اب اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایلیجیبل ہونا, نسٹ PhD فیلوشپ کے لیے ایلیجیبل ہونا. کیا ہر اسٹوڈنٹ جس کو ایڈمیشن ملتا ہے کیا وہ آٹومیٹیکلی اس کے لیے ایلیجیبل ہے؟ تو دی آنسر از نو. ان فیکٹ ہم جو ہے اس کا بھی میرٹ بناتے ہیں, اور پھر اس کے حساب سے ہم کچھ مین آفس میں انٹرویوز ہوتے ہیں ہمارے, اینڈ دین یو نو not all candidates are recommended, but a considerable number of candidates are recommended for NUST PhD fellowship. اس کے لیے جو ایک میں کہوں کہ اس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اس اسکیم کے لیے کیا ہے, تو وہ ہمارے پاس اس میں اسٹوڈنٹ کو جاب نہ کرتے ہوں, فل ٹائم PhD اسٹوڈنٹ ہوں, اور اسٹڈی لیو پہ بھی نہ ہوں. مطلب ایک ایسا کینڈیڈیٹ یا ایسا اسٹوڈنٹ جو کہ اسٹڈی لیو پہ آئے ہیں اور وہ جاب ظاہر نہیں کر رہے ہوں گے, دے ول ناٹ بی ایلیجیبل. تو یہ 2-3 ریکوائرمنٹس ہیں جو میں آپ کی آڈینس کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. صحیح.
تو اس میں جو میں نے جیسے بات کی کہ اگر فار ایگزامپل اس کو فیلوشپ نہیں ملتا تو کیا ایسی اپرچونیٹیز بھی ہیں کہ وہ وزٹنگ پہ پڑھا سکے؟ کچھ ایسی اپرچونیٹیز ہیں یہاں پر؟ جی بالکل، ہم آفر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو جو کہ کورس ورک کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ہم ان کو وزٹنگ پہ کورسز وغیرہ دے دیتے ہیں. لیکن اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ اسٹوڈنٹ کی ریلیونسی اور وہ کس حد تک جو ہے کورس پڑھا سکتے ہیں. تو یہ کوئی بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کورس ورک کمپلیٹ کر لے یا کوالیفائنگ ایگزامینیشن پاس کر لے اور وہ پھر کہے کہ ہاں جی نہیں آئی ایم ایلیجیبل. سو ہم کیس ٹو کیس اس کو دیکھتے ہیں. صحیح. البتہ آپ کی آڈینس کے لیے یہ جو نسٹ پی ایچ ڈی فیلوشپ ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ، اور یہ بڑی اٹریکٹیو ایک میں کہوں گا کہ یہ آپ کو آفر کر رہے ہیں نسٹ. تو یہ کینڈیڈیٹس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. دے کین گیٹ اے ہینڈسم اماؤنٹ ان ایڈیشن ٹو دا فی ویور. کیونکہ فی ویور بھی تو دیکھیں نا، فی بھی جو پی ایچ ڈی کی ہے وہ کافی زیادہ ہے. اگر وہ ویو آف ہو جائے تو پھر تو اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح. بس یہ ہی میرا آخری بس سیکنڈ لاسٹ کویشچن تھا کہ ہمارے پاس فی ہے پے کرنی، اگر آپ نے فیلوشپ کے لیے نہیں آتے ہیں تو پھر جیسے وزٹنگ فیکلٹی کا بتایا وہ اویل کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سم ہاؤ فی جو ہے وہ مینیج کرنی پڑے گی، فی پے کرنا پڑے گی. تو میں آخر میں یہ پوچھوں گا کہ دیکھیں ہم نے میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کا ایم ایس میں بات کی، پی ایچ ڈی کی بات کی، تو ہمارا جو میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ ہے یہ ابھی کیو ایس رینکنگ میں کس نمبر پہ ہے؟ ابھی جو لیٹسٹ کیو ایس رینکنگ آئی ہیں ہم نمبر 2 پہ ہیں آفٹر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. ہم لاسٹ ایئر ہم نمبر 1 پہ بھی آئے تھے. سو ہم مطلب نمبر 1 اور 2 کے بیچ میں ہی ہیں ہم. تو اور یہ آپ پاکستان کی بات کریں کہ پاکستان میں نمبر 2 پہ ہے؟ سرٹنلی میں نے کہا آفٹر قائد اعظم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان. تو کیو ایس رینکنگ میں ہمارا ویسے نیچرل سائنسز کے اندر اوور آل اسٹیچر میتھس فزکس کیمسٹری تینوں کے اندر کافی اچھا ہے. صحیح. تو آخر میں ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایم ایس ہے اس میں فی کتنی ہے؟ یہ ہم نے شاید اس پہ بات نہیں کی ہے، لیکن وہ مجھے ابھی پی ایچ ڈی کی فیس سے یاد آیا کہ ایم ایس میں کتنی فیس ہے. جی اراؤنڈ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ اراؤنڈ 1 لاکھ تھی. اس ٹائم ریوائز ہوگی تو کچھ چینج بھی آ سکتا ہے، اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن میں آپ کو لاسٹ ایئر کی فی بتا سکتا ہوں، وہ اراؤنڈ 1 لاکھ تھی ایم ایس کی. صحیح. تو یہ تھا آج کا جو میں نے ڈاکٹر معراج مصطفیٰ ہاشمی سے کچھ انفارمیشن لی ہے. جی پلیز. چاہوں جو 1 لاکھ ہے اٹ از دا ٹوٹل فی وچ انکلوڈس دا ٹیوشن فی پلس دی ایڈمیشن فی آلسو. تو یہ 1 لاکھ جو ہے یہ ہر دفعہ ایک جیسی نہیں رہے گی، نہیں رہتی. یہ سیکنڈ سیمسٹر میں چینج ہو جاتی ہے، جہاں پہ کہ وہ رجسٹریشن فی وغیرہ وہ ایکسکلوڈ ہو جاتی ہے اور صرف ٹیوشن فی رہتی ہے. جی تو ٹیوشن فی کی بات کریں تو اٹ از اراؤنڈ 90,000 80 to 90,000. جی یہ پچھلی دفعہ تھی. جی تو یہ ڈیفینیٹلی اگر یہ ویڈیو ظاہری بات ہے 2 سال بعد کوئی دیکھے گا تو اس وقت فی کچھ اور ہوگی اور یہ چینج ہوتی رہے گی، لیکن ہم ایک آپ کو ابھی کا آئیڈیا دے رہے ہیں. تو اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ڈیڈ لائن کیا ہے ایم ایس اور پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینے، میتھمیٹکس میں ایڈمیشن لینے کے لیے ڈیڈ لائن کیا ہے؟ جی 8 مئی ہے. 8 مئی جو ہے یہ ڈیٹ آپ لوگ ذہن میں رکھیں. جو بھی کینڈیڈیٹس انٹرسٹڈ ہیں وہ اور اگر ان کا گیٹ پاس ہے تو وہ ڈائریکٹلی اپلائی کر دیں آن لائن پرفارما فل کر کے. اور اگر گیٹ کلیئر نہیں ہے سو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ جی گیٹ میں اپیئر ہوں، اور پھر گیٹ جب کوالیفائی ہو جائے تو پلیز ڈو اپلائی فار دا ایڈمیشن ان آئدر ایم ایس اور پی ایچ ڈی. اچھا، اس میں جو 14 مئی کو ہو رہا ہے تو وہ پہلے اپلائی نہیں کر سکتے؟ 8 مئی میں وہ آن لائن اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے؟ اپلیکیشن تو وہ ڈال دیں گے نا، کیونکہ اپلیکیشن کلوز ہو جائے گی ادروائز. جی. سو 8 مئی تک اپلائی تو کرنا ہے. وہاں پہ ایک آپشن انہوں نے دیا ہوگا، صبح میری ایڈمیشن ڈائریکٹریٹ میں بات ہوئی ہے تو وہاں انہوں نے ایک آپشن دیا ہوگا جس دن اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ گیٹ کلیئرڈ اور ناٹ. اگر کلیئر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ اپنی پرسنٹیج ڈال دیں گے جو ریکوائرڈ ہے. اور اگر نہیں کلیئر تو پھر دین شیور دے کین مینشن کہ جی ہم ول اپلائی آن دا 14th مئی. ٹھیک ہے، اس گیٹ میں اپیئر ہوں گے، ول اپیئر آن 14th مئی گیٹ ٹیسٹ. تو وہاں اگر کوالیفائی ہو جائیں گے تو دے ول آٹومیٹیکلی بیکم ایلیجیبل.
جی یہ امپورٹنٹ ہے. اگر مئی 8 گزر گیا تو آپ نے جو ہے پھر کلوز ہو جائے گا, وہ ویب سائٹ کلوز ہو جائے گی, آپ نہیں اپلائی کر سکے گی. آپ نے اپلائی لازمی کرنا ہے, چاہے گیٹ کلیئر ہے یا نہیں کلیئر ہے, وہ بعد میں کلیئر کریں. 14 مئی کو جو ایگزام ہو رہا ہے, جو بھی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے وہ آپ اس کو فالو کریں. تو یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور میں صرف آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرا دوں کہ آپ مجھ سے کویشچن پوچھ سکتے ہیں, کامنٹ کر سکتے ہیں میرے چینل پہ آ کے, تو میں اس کا رپلائی بھی کروں گا. تو یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ, اور تھینک یو ڈاکٹر معراج مصطفیٰ ہاشمی آپ کا ٹائم دینے کا. تو اللہ حافظ. جی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.